یعقوب علیہ السلام کثرت گریہ کے سبب اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے، یعنی بینائی چلی گئی تھی. وہ بینائی اگر مل رہی ہے تو بیٹے کے کرتے سے مل رہی ہے. اب افضل تو یعقوب ہے، مگر شفا بیٹے کے کرتے سے مل رہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹا مظلومیت میں زیادہ ہے، بڑا مظلوم ہے، تو شفا اس کے کرتے سے ہوگی. یہی وجہ ہے افضل تو باقی ہیں چاروں، مگر خاک شفا حسین ابن علی کی ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. تو مظلوم کے حق میں گریہ کرنا، اگرچہ مظلوم زندہ ہو، سنت نبی ہے، سنت حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یاد رکھیں خود قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں جن میں بکا کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ زیادہ رویا کرو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. أَفَمِنْ حَوْضِ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم قیامت سے تعجب کرتے ہو، روتے نہیں ہو؟ کیا عقل چلی گئی ہے کہ ہنس رہے ہو؟ آپ ذرا غور کریں، خود بکا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز مس ہو گئی ہے. بکا گریہ مظلوم کے حق میں اس لیے جائز ہے کہ چھٹے پارے میں سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جزا و فضا اللہ پسند نہیں کرتا انلیس کہ وہ کسی مظلوم کے حق میں ہو. ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ آج انگلش ویسٹرن لا ہو یا ایسٹرن لا ہو، اسلامک ہو یا ان اسلامک ہو، دونوں لاز میں، دونوں قوانین میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی شہید، زخمی یا خاص طور پہ قتل ہو جائے تو اس کی خون آلود مٹی اٹھا لو. کورٹ میں، عدالت میں وٹنس کے لیے وہ ضرورت پڑے گی، تو جو مٹی اٹھاتے ہیں وہ ورثاء ہوتے ہیں. یہی دلیل ہے خاک شفا کے اٹھانے کی اور 5 وقت احکم الحاکمین کے دربار میں رکھنے کی کہ وارث حسین ابن علی کے انتقام کا مطالبہ کر رہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو بھی مظلومیت سے قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کے لیے انتقام کو روا رکھا ہے، اجازت دی ہے کہ انتقام ہو. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ انتقام تو یزید والوں نے بھی لیا ہے، انتقام حسین والوں نے بھی لیا ہے، مگر فرق ہے. یزید اور یزیدیوں کے انتقام بدر و احد میں معصوم بچوں تک کو مارا گیا، بیویوں تک کو اریسٹ کیا گیا، مگر جب حسین ابن علی کے ماننے والوں نے انتقام لیا ہے تو انتقام مختار میں کوئی ایک عورت اریسٹ نہیں ہوئی، ایک بچے کو مارا نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقام میں بھی عدالت کا خیال رکھنا حکم اسلام ہے. یاد رکھیے عرب کے کلچر میں جس کا انتقام نہیں ہو چکا ہوتا تھا اس کی قبر پر لال رنگ کا جھنڈا لہرا دیتے تھے کہ اس وقت رنگ بدلیں گے جب انتقام ہو چکا ہوگا. آج امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر، روضہ مقدس پر سرخ علم کا لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ انتقام مختار کے باوجود ابھی انتقام نہیں ہوا. کسی منتقم آل محمد کو آنا ہے جو یا لسارات الحسین یا لسارات الحسین کے نعرے سے انتقام لے گا. محترم ناظرین، ایام غم حسین میں امام حسین کے پیغام کو بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ ہے کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ، وہ ہے ورچو اور پائٹی، تقوی سے محبت اور شیطانی وسوسوں، شیطانی حملات سے
حفاظت، نجات اور نفرت کا اظہار۔ امام حسین علیہ السلام جتنے کریکٹر فل تھے، یزید اتنا ہی کریکٹر لیس تھا۔ یزید نے اپنے دربار کی زینت گویا عورتوں کو بنا رکھا تھا۔ یزید کے دور میں شراب اسلامک مارکیٹس میں کھلے بندوں بکتی تھی۔ یزید کے دور میں علماء کو تذلیل اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، علماء کی تذلیل ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کردار سازی کا درس دیا۔ شطرنج جو کہ اسلامی کھیل کے طور پر متعارف ہو گیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ امام حسین علیہ السلام کا نعرہ انقلاب لا دینیت کے خلاف تھا۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے، اگر وہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی، بڑھتے ہوئے لسانی تعصبات، بڑھتی ہوئی لاقانونیت، بڑھتے ہوئے قتل عام، بڑھتی ہوئی رشوت و بدعنوانی، بڑھتے ہوئے غصب اور ڈکٹیٹرشپ، بڑھتی ہوئی ہارس ٹریڈنگ سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ کربلا والوں کے درس سے سبق سیکھے، کربلا والوں کے رویے سے وفا سیکھے اور ان کے ذریعے پریکٹس آف اسلامک لاز اینڈ ریگولیشن سیکھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گر چکے ہیں۔ آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ شہید ہوں، قتل ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہے تو صرف ایک، کہ اسلام باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تاسوعہ 9 محرم جو جنگ کا دن مقرر ہوا ہے، ایک دن کی مہلت دیتے ہیں۔ میری نظر میں مہلت لینے والے امام نہیں ہیں کہ فرزند رسول کے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو، ایک دن کی تمہیں اور مہلت دیتا ہوں۔ اور اس رات کو حسین ابن علی عبادت الہی میں گزار دیتے ہیں۔ شب عاشور میں ایک صحابی کہتا ہے، میں نے دیکھا بٹن کھلے ہوئے تھے سید الشہداء کے، گریبان کے، سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، اور ایک نشیب کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور جب نشیب کے قریب گئے کہا نشیب میں نہ آنا۔ میں نے وہاں محسوس کیا کہ حسین یہ کہہ کے نشیب میں اتر رہے ہیں، اماں میں آ گیا۔ استفسار پہ حسین ابن علی نے بتایا کہ میری ماں آئی تھی میرے مقتل کو صاف کرنے کے لیے کہ کل جب میں گھوڑے کی زین سے گروں تو میرے بدن کو تکلیف نہ ہو۔ اے مادر حسین، آپ نے تو بڑی کوشش کی اپنے بیٹے کے زخموں کی مرہم کے لیے، مگر امت نے کوئی سبیل کامیاب نہ ہونے دی۔ آپ کے اسی عزیز کی لاش اطہر کو گھوڑوں تلے پامال کر دیا گیا۔ سلام ہو تم پر کربلا والو کہ تمہارے خون کی دھاروں کے سبب آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔